بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد کلینک یوٹیوب چینل۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کولیسٹرول کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہر شخص کو اس کی معلومات ہونی چاہیے، تو ہم نے سوچا آج کولیسٹرول پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ کولیسٹرول بیسیکلی یہ ایک ایسی فیٹ اور لائپو پروٹین پہ مشتمل ہوتا ہے جو کہ ہمارا جگر ہمارے جسم میں پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ لائپو پروٹین اور فیٹ ہماری آرٹریز کو بنانے میں اور ہمارے جسم میں ہارمون اور وٹامن ڈی اس طرح کی چیزیں بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک ایچ ڈی ایل کولیسٹرول ہوتا ہے اور دوسرا ایل ڈی ایل ہوتا ہے۔ ایچ ڈی ایل جو کولیسٹرول ہے وہ اس کو گڈ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں جو ایل ڈی ایل ہے اس کو واپس جگر میں بھیج کے وہاں سے اس کو باہر کڈنی کے ذریعے ریموو کروا دیتا ہے۔ تو ایچ ڈی ایل کولیسٹرول اس کو ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹین بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، جبکہ ایل ڈی ایل ہوتا ہے اس کو ہم بعض دفعہ بیڈ کولیسٹرول کے نام سے بھی جانتے ہیں، کیونکہ بیڈ کولیسٹرول موسٹلی ہماری جو خون کی نالیاں ہیں ان کی جو سیل میمبرین ہے ان کے اوپر بعض دفعہ اس کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ پلیک بنانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیرو ہونے کی وجہ سے خون کا جو فلو ہے ان میں کم ہوتا ہے، اور یہ ہمیں سٹروک اور ہارٹ ڈیزیز جیسے امراض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کی جو علامات ہوتی ہیں اس میں نوزیا ہو سکتا ہے، وامٹنگ ہو سکتی ہے، اور ہمارے جو بیک کے پٹھے ہیں ان میں کھچاؤ آ سکتا ہے، مسلز میں پین ہو سکتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کا ہونا، سانس کا چھوٹا آنا، پٹھوں میں کھچاؤ، دماغ میں درد اور کڈنی ڈیزیز جیسے یا بار بار پیشاب کا آنا۔ بعض دفعہ تو ہمارے چیسٹ کے ارد گرد ہمارے دل کے ہی پٹھوں میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ خون کی نالیوں کو تنگ کرتا ہے۔ تنگ کرنے کی وجہ سے خون کا فلو جب کم ہوتا ہے تو ہمیں بعض دفعہ ہارٹ اٹیک جیسے بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، آپ نارملی اگر آپ کو اس طرح کی کچھ سمٹمز ہو رہی ہیں تو آپ لیبارٹری سے اپنا بلڈ کولیسٹرول ٹیسٹ کروائیں یا لپڈ پروفائل مکمل طور پہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ گھر میں ہوم ریمیڈیز کے ذریعے بھی آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ان میں مثال کے طور پہ لہسن ہے، اس کی موسٹلی جو ہربل کمپنیز ہیں وہ اس کی میڈیسن بھی بناتی ہیں، تو لہسن کا بھی استعمال ویسے کھانے کے بعد رات کو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے کولیسٹرول لیول کو 10 سے 15 دن میں بالکل اپنے لیول پہ لا سکتا ہے۔ آپ فروٹ اور ویجیٹیبلز کا بہت زیادہ استعمال کریں، پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں۔ یہ چیزیں ہمارے جسم سے کولیسٹرول کو ختم کرتی ہیں۔ آپ گوشت، فیٹ، باربیکیوز سے، یہ جو جنک فوڈ ہیں ان سے بھی پرہیز رکھیں۔ اس گھی کا استعمال بالکل بند کر دیں کیونکہ یہ ہماری شریانوں کو بہت زیادہ تنگ کر سکتا ہے۔ آپ گرین ٹی کا استعمال کریں، موٹاپا اپنا کم کریں، اور ڈیلی ورزش کو اپنا جو ہے نا مشغلہ بنا لیں، کیونکہ ورزش آپ کے جسم سے بیڈ کولیسٹرول کو ریموو کر دیتی ہے۔ سیلڈ کا بہت زیادہ استعمال کریں کیونکہ یہ جو کیوکمبر ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہمارے جسم سے ایسی فیٹ اور اس کے مالیکیولز یا مختلف قسم کی بیڈ کولیسٹرول کو ریموو کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، فریش جوسز کا استعمال کریں، اور کوشش کریں اپنی جو خوراک ہے، اگر کسی کا بلڈ کولیسٹرول بہت زیادہ ہائی ہے تو وہ دالوں کا استعمال بند کر دے۔ ہر قسم کا میٹ سے بھی آپ گریز کریں، کیونکہ کولیسٹرول اور یورک ایسڈ یہ بالکل سیم ہیں۔ ایک ہی طرح کی غذا کھانے سے یہ کولیسٹرول بھی آپ کا ہائی ہو سکتا ہے، یورک ایسڈ کو بھی ہائی کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ چکنائی کا استعمال بالکل بند رکھیں اور کوشش کریں نارمل غذائیں استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کو ڈیلی چیک کروائیں۔ ادرک کو پانی میں بوائل کر کے اس میں آپ شہد ڈال کے یہ بھی استعمال کریں۔ یہ چیزیں ہمارے جسم سے کولیسٹرول کو ریموو کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف قسم کے دل کے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اپنی خوراک سے نمک کا استعمال اور چکنائی کا استعمال بند کر دیں۔ اس طرح آپ کولیسٹرول جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور ہیلتھی رہیں، خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عمران کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔